اور جناب ویلکم بیک. اور اب جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی جو سیشن شروع ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. ہمیں اس کو آپ تک پہنچانے میں خدمت تعاون حاصل ہے MJM بلڈرز اینڈ اسٹیٹ کا، جو کہ کہتے ہیں ہم گھر نہیں گھروں کو بناتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ محمد اذان صاحب موجود ہیں جو کہ ہمیں قرأت کر کے سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. کلام کے مطلب تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہمارے پاس سید معاذ موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. بیٹا ایک انترا ایک آستائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا گدا میرا مانگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا مانگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے. درود سید کونین کے وسیلے سے. میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. غلام صغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام صغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. اور یہ ہمارے مہمان ہیں جی دوسرے شہر سے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر محمد عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب محمود عالم صاحب السلام علیکم. کیسے مزاج ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. جب بھی بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو کہ ایک بات کرنا ہوتا ہے اور ایک دل میں اتارنا ہوتا ہے. آپ دل میں اتارتے ہیں بات کو. تو مجھے آج جیسے کہ آپ نے کہا رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے. رحمت کے عشرے کے ساتھ ساتھ آج جو ہم نے سٹارٹنگ ٹاپک پہ بات کی تھی وہ والدین تھی. جو آج کل کے بچے جو کہ والدین کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بولیں گے آپ کو کچھ نہیں پتا، تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بہت اہم بات اور اس سے جڑی ہے رحمت. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار. پھر اس کے بعد بندے پر وحشت نہ طاری ہو، اس نے فوراً کہا کہ عالم کا پروردگار ہونے کے باوجود الرحمن الرحیم، مہربان ہوں اور بے انتہا مہربان ہوں.
اب رب کو یہاں سے ہم لے لیتے ہیں قرآن پاک میں، رب اللہ نے اپنے ذات کے لیے بھی فرمایا اور والدین کو بھی فرمایا رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم اپنے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے دعا کرو، ایسے کلمات زبان سے اپنے انداز سے ادا کرو کہ وہ دیکھو وہ رحم کرنے والے ہیں، وہ رحم کرنے والے ہیں، کما اس طرح سے ربیانی، ہمارے چھوٹوں میں انہوں نے صغیرہ، جب ہم چھوٹے میں تھے تو ہمارے ان دونوں ماں اور باپ نے ہم پر رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجازی عارضی پرورش کرنے کی مرکزیت کے اعتبار سے ان کو بھی رب قرآن میں فرمایا اور کہا ان کے لیے دعا کرو۔ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو، اس کے لیے اگر آپ کے لہجے میں درشت پن ہو، کڑوا پن ہو، کھارا پن ہو، نیچ پن ہو، گرا ہوا انداز ہو، تو آپ خود سمجھے کہ آپ پہنچے کہاں پر ہیں۔ ایک معیار بندگی اللہ کے سامنے فرما بردارگی کرنا ہے، اور ایک معیار کائنات ہے کہ تم سارے کائنات میں کتنے ہی اچھے ہو، ماں باپ کے لیے کیسے ہو۔ سبحان اللہ، اگر تم اپنے ماں باپ کے معیار پہ ہو تو واقعی تم خوش نصیب ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو تباہ ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں ان کا فرما بردار رکھے، آمین، ان کا فرما بردار اور شفقت جو ان کی ہے اس کا مرہون رہنے والا فرمائے۔ آمین آمین۔ اسی کے ساتھ حافظ محمد حمزہ صاحب نے ہمیں جوائن ان کیا ہے، وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کہ نعتوں کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ انسان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتا چلا جائے، اور آپ کو اس وقت ہمیں جوائن کیا محمد اسامہ قادری نے، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا
سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ویلکم بیک، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ایم جی ایم کے تعاون سے، ایم جی ایم اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، جو کہ کہتے ہیں ہم گھر نہیں بلکہ گھروں کو بناتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک واقعہ جو میں نے آپ سے آف ایئر ڈسکس کیا کہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ حضرت نے، جن کی کنفرمڈ ہے، اللہ تعالیٰ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے معافی دے، لیکن کنفرمڈ اپنے لیے جہنم لکھوا چکی کہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی امی کو اچھا والا مارا کیونکہ اس کی والدہ ماجدہ نے یہ کہا کہ بہو مجھے کھانا گرم کر کر دے دو۔ لا تو مکو سے اس بندے نے اپنی اماں کے اوپر جو ہے وہ کیا، اور میں نے فرسٹ ٹائم غلط کلمات فیس بک پر پوسٹ اپ کیے، میں کرتا نہیں ہوں کسی کے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا اور وہ بیچاری معافی مانگ رہی ہے کہ بیٹا میں پاؤں پڑتی ہوں مجھے معاف کر دو، مجھے گھر سے نکال دو، لیکن وہ مارے چلا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے کہ آج ہم ڈارکنیس یعنی حدود کو اس قدر ہم نے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ حیوانیت بھی شرما جائے، اور جو آپ نے تمثیل یہاں دی ہے کچھ ایسی ہولناکی ہے اس میں۔ واللہ پہلے کی تاریخ کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اگر بڑوں کی کوئی توہین کرتا تھا تو یہ زمین کو اللہ تعالیٰ سلائڈ کر دیتا تھا، اس میں اسی وقت دھس جاتا تھا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی تھی اور اسی وقت اس کو غرق کر دیتا تھا۔ یہ تو رحمت للعالمینی کی رحمت ہے کہ آپ کو روز حشر تک جزا سزا کا ایک اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا ہے۔ جتنا جلد ہو سکے ہم اس طرح کے بدترین حیوانیت بھی جس میں شرما جائے اس فعل سے اللہ کی پناہ مانگیں، اور جتنا جلد ہو سکے اگر والدین کے ساتھ یہ تو ایک تمثیل آ گئی، جو دیگر لوگ تمثیلات میں اس طرح کی غفلت میں یا کاہلی یا سستی کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے قدموں پہ پڑو، ورنہ اصحاب میں سے ایک تمثیل بہت معروف ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کو دنیا میں ہی جلا دیا جائے۔ آپ نے تو چند کلمات اس کے لیے ایک تنبیہ کے ساتھ کہیں، گو کہ انتہائی شدت کسی چیز کی ہوتی تو شدت اس کے تضاد پہ آتا ہے، لیکن حضور نے تو اس کو کہا کہ اس کو جلا دو، اس کو مٹا دو۔ تو جہنم اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ حضور نے تمثیل دے دی نا، وہاں بھی کچھ اسی طرح کی تمثیل تھی کہ اس کی توجہ ماں کے بجائے اس کی توجہ اپنے پیدا کرنے والے جو جس کو ربیانی بچپنے میں ان دونوں نے تمہاری پرورش کی، ان کو درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس دنیا میں ہی کہا کہ جی آگ اس کے لیے کرو، اس کو جلا دو، تو اس نے اپنے دنیا کو ہی جہنم بنا لیا ہے۔ آخرت کی اللہ کی پناہ الامان الحفیظ۔ اہل عرب کا ایک مقولہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو خیر تو
تو اپنے والدین کے ساتھ خیر کرو. سبحان اللہ سبحان. اب اگر تم نے والدین کے ساتھ خدا نہ خواستہ خیر نہیں کیا تو یوں سمجھ جائیں کہ تم نے اپنے لیے سراپا شر کا انتظام کر دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ اللہ محفوظ رکھے. ایسے قبیح اور بدترین حیوانیت بھی جس سے شرما جائے اس فعل سے اللہ ہمیں بچا. اور حکومت وقت کو میں متوجہ کروں گا کہ اس طرح کے قانون پر پارلیمنٹ سینیٹ سے لے کر کے قومی اسمبلی سے لے کے صوبائی اسمبلی اور سوموٹو ایکشن لیا جائے عدالت عظمیٰ کے جانب سے. یہ بدترین ہولناکیاں ہوئی کیوں؟ ایک کی تمثیل سزا کی آپ کڑک دے دیں گے کسی کی جرات نہیں ہوگی. ایسا ہی ہے. بالکل اسی کے ساتھ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. اس کے بعد ہم ایک ایسی رحمت کو انٹروڈیوس کروائیں گے جنہوں نے آنا تو کافی دن پہلے تھا لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی. آج ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن ایک اولڈ ایج ہوم کا واقعہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا. گزشتہ اس نے 15-20 سال اپنی ماں کا پتہ نہیں کیا. ماں نے بھی فون نہیں کیا. پھر ایک دن اولڈ ایج ہوم سے فون آیا کہ آپ کی ماں آخری لمحات میں ہے, آپ ملنا چاہیں گے. تو خیر وہ چنانچہ ملنے گیا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے جب سے تم نے مجھے چھوڑا ہے میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا, لیکن جہاں میں رہتی ہوں یہاں پر پنکھوں کا انتظام کروا دینا. تو اس نے یہ کہا کہ بیٹا ابھی تم مطلب بیٹے نے کہا کہ آپ کیوں آپ مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ کے تو آخری وقت, اور پھر تو آپ نے مجھ سے کبھی بھی نہیں کہا کہ گرمی تھی میں لگوا دیتا پنکھے. تو ماں نے یہ کہا کہ اس کی عزت کہ بیٹا میں تمہیں یہاں پر دیکھ رہی ہوں تو میری ممتا یہ گوارا نہیں کرے گی میرے بعد میرا بیٹا رہے تو وہاں پہ پنکھا نہ ہو, تو بیٹا پنکھا ضرور لگوا دینا. تو ماں کی تو یہ کہتے ہیں کہ عظمت ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا. اسی کے ساتھ ہمیں حسن رضا قادری نے جوائن کیا. السلام علیکم. سعید انصاری بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور بھابی نے ہمیں جوائن کیا شہلا ناز نے کہ جو طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ رحمت ہیں اور جب رحمتیں آتی ہیں تو ہم رحمت سے جو ہے وہ نعمت بٹورتے ہیں. تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے شفیع الورا خاتم الانبیاء اے بیرو عزیز سخن شاہد ظلمنن فخر و شان زمن سد باب ماہن نور حق من و ان مایائی جان و تن مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرسلی مرسلا سروری عرشیاں ہادی انس و جاں مقبل مقبلہ آپ کی ذات ہے باعث کن فکا راز ارض و سما خاتم الانبیاء راز ارض و سما خاتم الانبیاء آپ کے سر پہ لو لاکھ کا تاج ہے آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے
آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. ماشاءاللہ بھابھی، آپ نے ام حبیبہ کی یاد دلا دی کہ جب ان کی آواز میں ہم یہ کلام سنتے تھے. اور اسی کے ساتھ حسن رضا قادری آپ سے، اچھا حسن رضا قادری کے لیے میں یہ بتا چلوں کہ سعید بھائی کہ اس کو اکثر میں فرمائش کرتا ہوں کہ آج بھی پریپریشن کر کے آئی ہے، اور آج جو نعت ہم سننے جا رہے ہیں حسن رضا قادری سے، اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ دل میں امنگ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میں بھی مدینے جاؤں گا، تو آپ سب نے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان میں، یہ رمضان کے بعد عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھنے سننے والے سے گزارش ہے کہ ایک ذیشان بھائی نے جو کلام پیش فرمائش کی ہے بہت ہی پیارا کلام ہے. اگر دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. بہت پیارا کلام ہے، ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا. میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، ساقیا میں پلا، میں مدینے چلا، ساقیا میں پلا، میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا. میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا. میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، اور میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر. میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر. ارے چاہیے اور کیا، میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا، میں مدینے چلا. گنبد سبز پر جب پڑھے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑھے گی نظر. ارے کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، اور وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، وہ احد کی زمین جس کے اندر مکین، میرے حمزہ پیا. میں مدینے چلا، میرے حمزہ پیا. میں مدینے چلا، میں مدینے
چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ سعید انصاری بھائی سے میں گزارش کروں گا کہ کلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صلی علی نبینا صلی علی محمد سرے محفل کرم اتنا میرے سرکاری ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکاری ہو جائے اور نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیداری ہو جائے تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیداری ہو جائے نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیداری ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازاری ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازاری ہو جائے اور اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک باری ہو جائے اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک باری ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیداری ہو جائے تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیداری ہو جائے اور نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیداری ہو جائے.
सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज 9 रमज़ान मुबारक है, यानी 9वीं सरी हम इख्तियार करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा कि हम जो है वो, क्योंकि रहमतों का अशरा हमसे जुदा होने वाला है, सादतों की कुछ घड़ियां हमारे पास मौजूद हैं, जो लोग अब इस तरफ वापस पलट रहे हैं कि नहीं हमसे गलतियां हो रही हैं, तो उनके लिए क्या अहकामात हैं? अल्लाह ताला इस कदर अपने मखलूक से, बंदों से और तमाम मर्द औरत से, ज़कर व नर व मादा से, मेल एंड फीमेल से चाहत और मोहब्बत रखता है। जैसे कि मैंने सूरत अल-फातिहा की पहली आयत अर्रहमान अर्रहीम दूसरी आयत है कि अल्लाह आलमीन का परवरदिगार है, फिर बंदे में वहशत ना आए, इतना शानदार, इतनी बड़ी ज़ात। तो इमाम कुर्तुबी मुफस्सिर कुरान ने उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने फ़ौरन फरमाया अर्रहमान अर्रहीम। तो ये बंदों को उनसियत दी है, बंदों के लिए कशिश है, बंदों के लिए मोहलत है, बंदों के लिए मौका है, बंदों के लिए बेहतरीन एक समझिए कि गिरते गिरते हुए को संभालने के लिए उसने, हालांकि उसकी रहमत तो हर वक्त है, लेकिन खुसूसियत के साथ जब फजीलत और नुज़ूल रमज़ान की बात आई तो उसने अरब में काज़मैन के बाज़ार में मैंने सुना वो सदा लगाई जा रही थी, इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पे जा रहा था, तंजीलात तंजीलात तंजीलात, यानी हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं हो गया शाम गिर गया दाम। यानी अल्लाह ताला की रहमत इतनी जोश में आई है, इतनी जोश में आई है, इतनी जोश में आई है कि नुज़ूल माह सियाम हो गया। अब जब नुज़ूल माह सियाम हो गया तो उस नुज़ूल माह सियाम को अल्लाह ताला ने अशरा रहमत के साथ मखसूस फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो यूँ कहिए कि हम कीमती तरीन चीज़ों की हसरत करते हैं, काश के हम लें, लेकिन ले नहीं पाते। हमारे पास ऐसी ज़राए नहीं होती, ऐसी सहूलत नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ कीमत गिर जाती है तो हर एक को मुयस्सर हो जाती है। तो माह सियाम को अल्लाह ताला ने नाजिल किया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान नाजिल किया, अशरा रहमत इसमें दे दिया कि रहमत के ज़रिए से तुम कीमती तरीन अपने रब के करीब होने की, अपने नबी की इताअत व इत्तबा के फैज़ान से बरकत लेने की और अल्लाह ताला के अता और इनायत में अपने हिस्सा लेने की जो अब तक कमी पूरे साल में हो गई थी, अब तुम इस रमज़ान में ले लो अशरा रहमत के ज़रिए से, फिर अशरा बरकत या मग़फ़िरत, फिर उसके बाद अशरा निजातुम मिनन नार, फिर इसमें एतकाफ़, फिर इसमें लैलतुल क़द्र, फिर उसके बाद जनाब आला जो है ना लैलतुल जायज़ा, फिर आपके लिए इनाम है कि ईद। तो हमारे लिए एक तमसील मैं देता हूँ यहाँ अक्सर अहबाब को कि देखो साल का ये 30 दिन सही कर लो, तुम्हारा 300 दिन सही हो जाए इंशाअल्लाह। और 30 दिन के ये 10 दिन इब्तिदा के अगर तुमने सही करने की कोशिश की, आखिर लम्हात में से एक लम्हा रहमत तुम्हें अगर मिल गया तो इंशाअल्लाह बाकी के अय्याम, बाकी पूरे साल तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह तौफीक दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी अच्छी सी की बात के साथ एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओरिजिनल वेलकम बैक। और अब हमें ज्वाइन किया है जामी भाई ने और सलमान सत्तार भाई ने, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे अपने रेहान भाई की तरफ। रेहान भाई, आजकल जो आम फहम ज़ुबान में अपनी बेगमात के पीछे लगकर ये कहा जाता है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है, ये सब कुछ जानती है, उन बंदों के लिए आप क्या कहेंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वालदा की ताज़ीम ख़त्म हो जाएगी और बीवियों की ताज़ीम बढ़ जाएगी। देखिए निशान भाई, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको जहन दिया है, शऊर दिया है, दिल दिया है, उसको हुकूक बताए हैं। माँ बाप के हुकूक अलग हैं, बीवी के हुकूक अलग हैं, बहन भाइयों के हुकूक अलग हैं। हर हुकूक को उसके मुतवाज़िन हिस्से में रखते हुए गुफ्तगू करनी है और उस तरह लेके चलना है। जब आप ये समझते हैं कि आपकी बीवी जो कि आपकी ज़ौजा है, शरीके हयात हैं, बेटर हाफ हैं, वो कोई अच्छी बात कर रही हैं तो यकीनी तौर पे उनको सराहें, लेकिन अगरचे वो कोई गलत बात कर रही हैं जो कि शरीयत के मुनाफी है तो उन्हें तंबी करना भी आपका फ़र्ज़ है। ये एक मर्द का फ़र्ज़ है। अगरचे वो ये समझता है कि उसके अपनी बीवी के प्यार और मोहब्बत में वो उसकी हर बात को, जायज़ और नाजायज़ बात को
قبول کرتا رہے گا تو پھر یہ معاملات رہیں گے کہ پھر وہ اس کی والدہ سے بھی بدتمیزی کرے گی, اس کے والد سے بھی بدتمیزی کرے گی, اس کے گھر والوں سے بھی بدتمیزی کرے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ خود اپنے شوہر سے بھی بدتمیزی کرے گی. اللہ اکبر. ایسا یہ کہ اگر آپ جو جیسے کرنی ویسے بھرنے والی بات ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بیوی جس کی آپ قدر قیمت کر رہے ہیں, آپ کو اس کو یہ سمجھانا ہے کہ جیسے میں ان والدین کی اولاد ہوں, جو بچے تمہاری کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں, یہ بچے بھی تمہیں والدہ کہتے ہیں. آج جو تم میرے والدین کے ساتھ جو ہے حشر کر رہی ہو, وہی کام تمہارے ساتھ ہوگا مستقبل میں. تو شاید ان کی سمجھ میں یہ بات آئے, اور بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ سمجھانا چاہیے بیویوں کو بھی. بالکل جی. اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, اللہ اور والدین کے حقوق. قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح جو ہے فرمایا, اس کے ابتدا دوسرے یا تیسرے رکوع میں مشہور آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ کی تعمیل اور اس کی فرما بردارگی اور اپنے والدین کے ساتھ احسان. احسان کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی اچھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ خود مشقت, دکھ, درد, تکلیف, اذیت میں رہ کر کے ان کی خدمت, ان کی اچھائی, ان کی بہتری, ان کی بھلائی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اما یبلغن عندک الکبر, ان میں سے اگر کوئی جو ہے بڑے عمر کو جائیں, عمر زیادہ ہو جائے, احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, تم ان کے کسی ناگوار بات پر بھی نہ کہو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اہل عرب کو ہم نے دیکھا ہے اس قدر بے تابی کے ساتھ اس آیت کو پڑھ کر کے رقت آمیز کیفیت میں روتے ہیں بڑے بڑے قاری المقری, کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ پتھر سے جو ہے نا وہ خوف کا چشمہ, ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چشمہ جو ہے نا وہ جاری ہو گیا. تو ہمیں اس معاملے میں اس حد میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یہاں پر غفلت کرنے کے معنی کہ سب کچھ ہم نے اپنا تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حق کے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور اپنے بڑوں کے, اپنے بزرگوں کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. بڑی اچھی بات کی ریحان بھائی نے. یہ جو رشتہ ہے, 2 آیت اس میں پڑھا جاتا ہے نکاح کے رشتے میں, بیوی کے رشتے میں, زوج کے رشتے میں. بیوی کے لیے مرد زوج ہے, مرد کے لیے بیوی زوج ہے, جوڑ ہے اس کا. دونوں آیت میں تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر. جہاں اللہ کا ڈر ہوگا بیوی کو شوہر کے معاملے میں, تو بیوی شوہر کے سارے خاندان کو اپنے ماں باپ جیسا, اور اگر شوہر کو بیوی کے معاملات پر اللہ کا ڈر ہوگا تو بیوی کے خاندان کو شوہر اپنے خاندان جیسا عزت دے گا. تو یہ ہے اللہ کا کی رضا و مرضی. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم سلمان ستار آپ سے کہیں گے کہ ایک انتر ایک استائی سنائیں کیونکہ ٹائم کی کمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں کا موضوع چل رہا ہے اسی مطابق. ماشاءاللہ, مرحبا. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, مگر تیری کمی ہے, پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے, چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے, میری ماں چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا, رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا, ایسے ہے ریو افطاری مگر تیری کمی ہے, ایسے ہے ریو افطاری مگر تیری
कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। माशाअल्लाह। चला कि वालिदा के अलावा, वालिद के अलावा घर बिल्कुल वीरान होते हैं। जामी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह के साथ कहेंगे कि कलाम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मसरूर कैफी हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा मोतबर हवाला नात के हवाले से, उसके दो शेर चूंकि वक्त बहुत महदूद है। आँख में पे हम नमी है, ऐ रसूले हाशिमी। आँख में पे हम नमी है, ऐ रसूले हाशिमी। बात अब अपनी बनी है, ऐ रसूले हाशिमी। बात अब अपनी बनी है, ऐ रसूले हाशिमी। जिस तरफ है रोज़े अक़दस की जाली, उस तरफ जिस तरफ है रोज़े अक़दस की जाली, उस तरफ रोशनी ही रोशनी है, ऐ रसूले हाशिमी। रोशनी ही रोशनी है, ऐ रसूले हाशिमी। बात अब अपनी बनी है, ऐ रसूले हाशिमी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रेहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सईद भाई आपका शुक्रिया, जामिल भाई आपका शुक्रिया, और आपका सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम होगा सईद अंसारी साहब के कलाम के साथ, लेकिन मैं चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि जाने खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। MJM का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन किताबों से ये सेगमेंट आपने मुलाहिज़ा फरमाया, और मुख्तलिफ कपड़ों का बहुत शुक्रिया कि जिनका मतलब आज मैंने वेस्ट कोट पहना। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात होगी। सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि रहमतों का अशरा तो जा रहा है, लेकिन घर में जो रहमत आपकी माँ मौजूद है उसको कहीं आप नाराज़ ना कर दें, क्योंकि जब वो नाराज़ हो गई तो जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और अभी तो सिर्फ कहते हैं कि आपको वो लम्हात हम बता रहे हैं कि ज़िंदगी में आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे है। अब अपनी दुआ में मुझे, मेरी टीम, एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़, तमाम यहाँ पे बैठे हाज़रीन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। औजे सुरैया नाज़े फलक सब तेरे कदम के नीचे, औजे सुरैया नाज़े फलक सब तेरे कदम के नीचे। हुरो मलाइक जिन्नो बशर सब तेरे पीछे
پیر